وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ۔ اب یہاں پر آیت نمبر 61 میں حضرت صالح کو سمود کا بھائی کہا گیا۔ یہ ایک ماں باپ کی اولاد نہیں تھے، لیکن کیونکہ یہ ایک دین پر تھے اس لیے اس دین کے لحاظ سے ان کو بھائی بھائی کہے۔ تمام مسلمان، اس سے ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ تو اس سینس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صالح اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ بھی اللہ کے علاوہ لوگوں کو پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تمہارا جو گناہ ہے اس کی بخشش کیسے ہوگی، کہ تم فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، کہ اگر تم اپنی غلطی سے اس روش سے باز آ جاتے ہو، اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہو تو اللہ سے بخشش مانگو، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، اس سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اور توبہ کرو کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، کہ تم ہمیں شک میں مبتلا کرتے ہو کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ کمزور ہیں، تم ایسا مت کرو، ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں ہم بالکل صحیح ہیں۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کھٹکتے تھے، کیونکہ وہ ان کی معاشرتی برائیاں ان کو اجاگر کرتے تھے، ان کے بتوں کو غلط کہتے تھے۔ تو کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی کوئی شخص اگر کسی طاقتور شخص کو غلط کہنا شروع کر دیتا ہے نا، تو سارے طاقتور لوگ جو موجودہ دور میں پاکستان میں ہو رہا ہے اس شخص کے خلاف اکٹھے ہو کر اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہر معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور آگے جا کر بھی ہم ایسے ہی بہت سے لوگوں سے ہمارا تعارف ہوگا جو موجودہ دور میں ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک ایسے لوگوں کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ پھر حضرت صالح کی قوم نے ان سے کیا ڈیمانڈ کی کہ بھائی ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ تم اللہ کے نبی ہو، اگر تم اللہ کے واقعی نبی ہو تو ہمارے پاس کوئی اس کی نشانی لے کر آؤ۔ تو پھر حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی الارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صالح ان سے کہو کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، یہاں سے ایک اونٹنی نکلے گی، اور اس اونٹنی کو تم نے کوئی ضرر نہیں پہنچانا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے، اور یہ زمین پر جہاں چاہے کھائے پیے، کوئی شخص اس کو روک ٹوک نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس پر بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ ڈھیٹ لوگ، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے والے، جنہوں نے پیغمبر کو سچا نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کی ساری نشانیوں کو فراموش کر کے ایک نبی کا مذاق اڑایا، تو انہوں نے کیا کیا، اور دیکھیں ڈھٹائی میں کس قدر بڑھ گئے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، یعنی ڈھٹائی اور خوف نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، اور پاؤں کاٹ کر کہنے لگے لے آؤ، جو تم کر سکتے ہو کرو، لو ہم نے اس کو بھی مار دیا، اب لاؤ اپنے اللہ سے کہو کہ لے کر آئیں عذاب۔ پھر کہا گیا کہ انتظار کرو 3 سے 4 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب لے آئے گا۔ انہوں نے اس بات کو پھر بھی سیریس نہیں لیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار چنگھاڑ کے ذریعے، امیجن کریں کہ اس کا کس قدر خوفناک اور زبردست قسم کی آواز ہوگی، کڑکدار آواز ہوگی، کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تھی ان کے اوپر کہ تم کسی بھی بات میں سیریس نہیں ہوتے، کسی بھی تم اللہ کی کسی بھی عذاب پہ، کسی نشانی پر، کسی بھی حکم پر تم اس کو سیریس نہیں لیتے، تو پھر اب بھگتو کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربہم الا بعدا لثمود۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کے تحت ان کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ان کو ملیا میٹ کر دیا، ایسے کر دیا جیسے وہ اس بستی میں کبھی آباد ہی نہیں تھے۔